والإكرام النبي المكي المدني البطحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات پڑھیں. صلی علی خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار بانیان مجلس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس گھر کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے. سجاد حیدر صاحب ان کے بچوں کو اور ان کے مرحومین جو ہیں ان کے بھائیوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کی بہنوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو مومن ان کے بیٹے پردیس میں ہیں آل محمد کے صدقے میں ان وسیم اور فراست کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. مظہر عباس کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آل محمد کے صدقے میں. شفاعت حیدر اور جتنے بھی ہمارے مومنین باہر ہیں آل محمد کے صدقے میں پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان کے جان مال رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے. پروردگار تمام حاضرین کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں اللہ سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے جمیع امور درست فرمائے. ملک پاکستان کو اللہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے. جو زائرین اس دفعہ جا رہے ہیں آل محمد کے صدقے میں پروردگار تمام اسباب آل محمد کے صدقے میں فراہم فرمائے اور وہ خیر و عافیت سے جائیں اور خیر و عافیت سے واپس آئیں. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وبحق سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن محمد. خدا بندہ سورہ فاتحہ کے ثواب والے محمد علیہ السلام کے تبسط سے بالعموم جملہ مومنین مومنات کی روح کو پہنچے. بالخصوص اس گھر کے جتنے بھی حقدار ہیں چودھری رشید علی مرحوم, یونس علی مرحوم, نذیر حسین مرحوم, عباس علی مرحوم اور عابد اور ان کی بہنوں کی اور ان کے سجاد کے والدین کی روح کو پہنچے. اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. اور ان کے بچوں کو جو مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں عمران عباس, شاہد عباس, انہیں اللہ زندگیاں عطا فرمائے اور ہر منزل میں اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. پروردگار آل محمد کے صدقے میں ان سب بھائیوں کی اولادوں کو آباد و شاد فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. ماشاءاللہ مجلس کافی دیر سے ہو رہی ہے. مصور نے بہت اچھا کلام سنایا. دور سے کوئی کلام لے کے آتا ہے یا پھر ہمیں سناتا ہے. یہ ہمارے علاقے کا علی دیپ ہو چکا ہے. پھر اسی طرح ذاکر صاحب آ کے اپنے حصے کی رونق ڈال گئے.
یہ مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، جس نے مجلس حسین میں آنا ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، کچھ لے کے جانا ہے، وہ اسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ ممبر پہ بھی بیٹھنے والا اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ دیکھیے ذرہ نوازی کے بھری مجلس میں اپنے ذاکر کو وہ ممبر پہ بٹھا دیتے۔ یہ ان کی عظمت ہے، ان کے ذکر کا کمال ہے کہ آپ ہر پڑھنے والے کو، ہر نوحہ خوان کو، ہر قصیدہ پڑھنے والے کو، ہر ذکر کرنے والے کو، علماء کو، خطیبوں کو، اور جو بھی حتیٰ کہ مانگنے والے بھی اگر اس کا نام لیتے ہیں تو ہمیں وہ بھی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس دروازے سے ہی سب مانگ رہے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا کہ مانگنا ہم نے کیسے، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا۔ میرے سامنے بڑی معزز ہستی ماشاءاللہ مجاز سی رونق راجہ صفدر صاحب تشریف فرما، اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اس رات میں ان کا یہاں آنا ہی معجزہ ہے۔ کون سی شاعری نے لے کے آئی ہے؟ صرف محبت اہل بیت، کسی کی اجارہ داری نہیں حسین پہ، ہر بندے کا حسین سے علیحدہ تعلق ہے۔ جس طرح کوئی انہیں پکارتا ہے ہر ایک کو دے عطا کرتے ہیں، ہر ایک کو عطا کرتے ہیں۔ یہ دروازہ ہی بخشش کا دروازہ ہے، عطا کا دروازہ ہے، یہ دروازہ مہربانیوں کا دروازہ ہے، ہمدردیوں کا دروازہ ہے، نجات کا دروازہ ہے، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں کہ جنت کا دروازہ۔ جنت لینی بڑی آسان ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کتنی سستی کر دی حسین نے جنت، لاکھوں سالوں میں، کئی صدیوں میں ایک ولی بنتا ہے، حسین نے ایک رات میں 72 ولی بنا دیے۔ پھر ان کے درجات بھی دکھلا دیے، یہ تمہارے درجات ہیں، وہ تو سلام ہے ہمارا، بلکہ بقول علماء الذاکرین کے وہ عام بندے تھے جنہیں حسین نے علیہ السلام بنا دیا۔ وہ تو قابل سلام ہیں جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی، جنہوں نے حسین کی اتباع کی، جنہوں نے حسین کے معرفت کو حاصل کیا، بس وہ حسین سے ملے، حسین نے خدا سے ملا دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے مانگنا ہے نا، اللہ سے مانگنا ہے، ان کا واسطہ دے کے مانگو، ایسے مانگو جیسے فقیر مانگتا ہے۔ کیسے مانگتا ہے؟ فقیر اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں مانگتا، فقیر وہاں پہنچ کے مانگتا ہے جہاں سے ملنا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی وہاں پہنچیں جہاں سے ملنا ہے۔ اس دروازے پہ ہم نے سلمان کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے، ابو ذر کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑوں کی مشکلیں حل ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ لوگوں کو ہلاکتوں سے انہوں نے بچایا ہے، جن کو ہلاکتوں سے بچایا وہ خلیفہ بھی بن گئے، امام بھی بن گئے۔ جنہوں نے بچایا ان کو دنیا یاد نہیں کرتی، وہ آل محمد ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہے۔ ہمارے عقیدے اور نظریے کے مطابق جس کی بنیاد ہمارا جو مذہب ہے، جس بنیادوں پہ استوار ہوا ہے، اس میں نہ نبی خود بنتا ہے، نہ امام خود بنتا ہے، نبی ہوتا ہے، بے شک کہ ہمارے میں کیوں نہ ہو۔ الامام امام ولو کان غلام، امام ہوتا ہے بے شک چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو۔
چھوٹے سے تھے حسن حسین، امام حسن حسین علیہ السلام، چھوٹی عمر تھی کہ حضور فرماتے ہیں ہما امامانے، یہ دونوں امام ہیں، بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، قائمہ و قاعدہ، بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، یہ دونوں امام ہیں، ان کی پیروی کرنا۔ پھر فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ اگر روشنی چاہتے ہو، کسی شے کو تلاش کرنے کے لیے، نجات کو تلاش کرنا ہے، دین کو تلاش کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے معنی کو سمجھنا ہے، تو پھر اس روشنی میں سمجھو۔ اور اگر طوفانوں میں گر گئے ہو، اگر سمندر یا دریا کے کنارے پہ ہو، راستہ نہیں مل رہا، تو حسین پھر نجات کی کشتی ہے۔ اور کشتی خود نہیں بنائی جاتی، نجات کی کشتی اللہ بناتا ہے۔ حضرت نوح سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح کشتی بناؤ، میری وحی کے اشاروں سے بناؤ، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ جب کشتی نجات بنتی ہے تو اللہ کی وحی کے ساتھ بنتی ہے، اس کی نظروں کے سامنے بنتی ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے، مگر ہماری طرح نہیں کرتا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں، اپنے خالق میں اور بندے میں اگر فرق دیکھنا ہو تو جو چیزیں انسان اپنے اندر محسوس کرے ان کی نفی اللہ کے لیے کرتا رہے۔ نہ اس کا دیکھنا ہمارے جتنا محدود ہے، نہ اس کا بولنا محدود ہے، نہ اس کا مدد کرنا، نہ اس کے کام کرنا۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تمام کائنات کا خالق ہے، وہ تمام کائنات کا پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، بدیع السماوات ہے۔ وہ بدیع اور قادر میں معنی ایک ہی ہیں، بنانے والا۔ بدیع کسے کہتے ہیں؟ بدیع اسے کہتے ہیں جس کی شکل تو کیا، جس کا انگوٹھے کا نشان بھی دوسرے سے نہیں ملتا، ایسا بنانے والا ہے۔ وہ کوئی سامنے تصویر رکھ کے نہیں بناتا، کسی ایک شے کو دیکھ کے نہیں بناتا، بلکہ وہ کن کہتا ہے، وہ شے بن جاتی ہے۔ لیکن حدیث قدسی میں آتا ہے، خالق نے فرمایا اے میرے بندے، تو بھی اگر میرا ہو جائے، میں کن کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے، تو بھی کن کہے گا تو ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اس کی عبادت کی، اور وہ عبادت صرف ایسے نہیں کہ بندوں نے تعریف کی، اس عبادت کو اللہ نے سراہا۔ جس آج شہید کے مجلس کر رہے ہیں، لقب تو دیا تھا جناب رسول خدا نے، یا علی تیرے بیٹے حسین کا ایک بیٹا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، آواز آئے گی کہاں ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت؟ اس وقت اے علی حسین کا بیٹا سامنے آئے گا۔ لیکن امام سجدے میں تھے، شیطان نے چاہا کہ میں نے ان کے خضوع و خشوع میں فرق ڈال دوں۔ شیطان نے ان کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیا، چبانے لگا، چبانا چاہتا تھا، لیکن یہ امام، میرا دل کہتا ہے، امام نے کہا ہوگا تو جانتا نہیں ہے میں پوتا کس کا ہوں، جس نے گہوارے میں اجدر کو دو کر دیا تھا۔ ماں کپڑے میں لپیٹ کے جھولے میں لٹا کے چلی گئی کسی کام کے لیے،
ادھر سے وہ سانپ آ گیا جو پہچان بنا ہوا تھا کہ نسب صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ بتلاتا تھا. ان کے پاس یہی سورسز تھے کہ وہ سانپ بتلائے کہ یہ بچہ کیسا ہے. اس بچے نے بتلایا آج سے سانپ کا کام ختم ہے، آج سے نسب دیکھنا ہو تو میری محبت جس دل میں ہوگی، جس دل میں میری محبت ہوگی وہ صحیح النسب ہوگا. جس دل میں بغض ہوگا وہ نسب اس کا ناقص ہوگا اور وہ غلط انکار انسان ہوگا. حضور فرماتے ہیں علی تجھ سے دشمنی کرے گا مگر منافق، تجھ سے دوستی کرے گا مگر مومن. حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دوں تو وہ مجھ سے بھی محبت کرے گا، اور اگر میں منافق کو ساری دنیا بخش دوں تو وہ کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا. علی کی معرفت ہوگی تو علی کی محبت ہوگی. یہ تو دوسرا علی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی عبادت کرتے تھے میرے بابا کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. 500 درخت تھے، باغ تھا، اس زمین میں 500 درخت تھے. امام ہر درخت کے نیچے پھلدار بوٹے تھے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اتنی عبادت کرتے تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا بابا آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ اپنی عبادت کچھ کم کر دیں. تو امام سید سجاد فرماتے ہیں لاؤ میرے دادا علی کی عبادت والی کتاب جس میں ان کی عبادت درج ہے. پھر فرماتے ہیں کتاب دیکھ کے کس میں جرت ہے جو میرے دادا علی جیسی عبادت کر سکے. ہمسائے گواہی دیتے تھے. یہودی ہمسایہ کہتا ہے میں ہر روز اس گھر سے 1000 تکبیر کی صدا سنتا تھا. 1000 رکعت روزانہ جناب علی علیہ السلام پڑھتے تھے. ہمیں کتنی بتلائی ہیں؟ 17 رکھتے ہیں. جبریل امین آئے. حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین بار بار میرے پاس آ کے صرف 2-3 باتیں کہتے تھے یا رسول اللہ اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو یہ باتیں بتلا دیجئے. کون سی باتیں؟ کہ وہ نماز شب پڑھیں. میری طرف متوجہ ہوں، رات کی نماز ہے. خالق نے جتنی بھی سعادتیں اور فضیلتیں رکھی ہیں وہ کچھ راتوں میں رکھی ہیں. یا شب برات ہے، یا شب قدر ہے، یا شب عاشور ہے. شب عاشور تصور نہیں کر سکتے تم کہ سید الشہداء فرماتے ہیں عباس ان سے 1 رات کی مہلت لو. تم جانتے ہو میں تلاوت قرآن اور نماز کو کتنا پسند کرتا ہوں. اور ہمارے امام جن کی شہادت کے دن ہے قبلہ صاحب آئیں گے تو وہ شہادت پڑھیں گے. میں اور چیزیں بیان کر کے جب تک وہ آئیں گے میں پڑھ رہا ہوں، فکر نہ کرنا. اس دن میاں چنو چلے گئے رات کے 10:30 بجے. انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا. انہوں نے کہا جی عبدالحکیم کے بائی پاس پر وہ موٹر وے پہ آ گئے ہیں کرامت حیدری صاحب، بس آپ نے پڑھنا ہے جب تک وہ آ نہ جائیں، نہیں تو مجمع چلا جائے گا. 1 گھنٹہ 10 منٹ میں نے پڑھا تو کرامت حیدری صاحب آئے، میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہا مرشد مہربانی ہے آپ کی، آپ نہ پڑھتے تو میں بھی نہ پڑھتا. تو علماء اکثر ہمارے ذاکرین لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سڑکیں اور پھر آج کل بارشوں کا سلسلہ ہے. تو پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام سید الساجدین
ہاں حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا نماز شب کے بارے میں، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آ کے کہا مولا میرے روزی کے لیے دعا کر دیں، کوئی مجھے فکر ہے۔ امام نے فرمایا نماز شب پڑھتا ہے؟ اس نے کہا پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز شب تو پڑھے اور روزی فراخ نہ ہو؟ یہ ہے نماز شب۔ جبریل نے کہا کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ وہ مسواک کیا کرے، یہ بھی جبریل نے تاکید کی۔ تیسری بات کیا کہی؟ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا۔ یہ ائمہ طاہرین کے فرامین ہیں جو ان مجالس میں ہم پیش کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ ہمسایہ اگر خوش ہو گیا تو تمہاری جنت بن جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں اتنی بار جبریل نے کہا کہ میں سمجھا اب حق جائیداد میں سے حق کا کچھ حصہ ہمسائے کو دے دیا جائے گا۔ اتنے ہمسائے کے حقوق یاد کروائے۔ یہ چیزیں ائمہ طاہرین نے بتلائیں۔ اور امام سید الساجدین میں کہہ رہا تھا اتنی عبادت کرتے تھے، نماز میں مشغول تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے، ماں بے قرار ہو گئی، آگے کہتی ہے مولا بچہ کنویں میں گر گیا ہے، آپ کی نماز ہے کہ ختم ہی نہیں ہونے میں آتی۔ امام خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے رہے اور جب نماز ختم کی تو کنویں کے دہانے پہ آ کے کہا میری امانت مجھے دے دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا بازو پکڑا اور لے کے ماں کے حوالے کیا، اپنی زوجہ سے کہا دیکھ میں اس کا کام کر رہا تھا، وہ میرے بیٹے کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہ ہے امام سید الساجدین، دونوں طرف سے بادشاہی خون ہے، نوشیروان عادل کے نواسے ہیں اور حیدر کرار کے پوتے ہیں۔ حضور نے کہہ دیا تھا، میں بتلا رہا تھا، زین العابدین لقب دیا تو سانپ نے منہ ڈال لیا، ناکام ہو کے سانپ جب واپس پلٹا تو پھر ندائے غیب آئی، ایک ندا آئی انت زین العابدین، تو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اتنے سجدے کیے، جب کوئی مصائب آتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو سجدہ کرتے ہیں، جب دو مومنین میں صلح کراتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ اتنے سجدے کیے کہ لقب سید الساجدین ہو گیا۔ جس کا امام سید الساجدین ہو اور پھر وہ سجدے سے دور ہو، پھر وہ نماز کو خفیف کرنے کی صلاح بنائے یا باتیں سنے یا خوش ہو جائے کہ نماز کوئی شے نہیں ہے، بلکہ نماز اتنی باعظمت چیز ہے کہ جسے ان ہستیوں نے پڑھا ہے۔ نماز کا اور ان کا موازنہ کوئی نہیں ہے، کہ نماز سے کوئی موازنہ نہیں ہے ان کا۔ انہوں نے دنیا کو نماز پڑھ کے دکھلائی ہے کہ خضوع و خشوع کے ساتھ پاکیزہ ترین نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے۔ حضور تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے فوری قیام کیا، فوری سجدہ دیا، سجدے دے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا جی مولا یا نبی اللہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا ایسے نماز نہ پڑھو، ایسے تو جانور اپنے چونچ کو زمین پہ مارتا ہے، ایسے سجدہ نہیں کرنا، بلکہ سید العلماء علامہ علی نقی صاحب نے جو 1942 میں کتاب لکھی نظام زندگی، اس میں جو نماز لکھی ہے
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 60 سال کا بندہ حماد نام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گیا اور جا کے مولا کو سلام کیا، مولا نے بٹھا لیا، درس جاری تھا۔ کچھ دیر کے بعد کہا حماد نماز پڑھتے ہو؟ کہ مولا پڑھتا ہوں۔ کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ حماد نے 2 رکعت نماز پڑھی، کسی ذاکر کے سامنے نہیں پڑھی، کسی عالم کے سامنے نہیں پڑھی، کسی مجتہد کے سامنے نہیں پڑھی، بلکہ امام کے سامنے۔ حماد نے جب 2 رکعت نماز پڑھی تو امام نے کیا کمنٹس کیے، کیا امام نے رائے دی۔ امام فرماتے ہیں افسوس ہے کہ بندے کی عمر 60 سال ہو جائے اور 2 رکعت نماز صحیح نہ پڑھ سکے، اس لیے کہ ہم سیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم کسی سے پوچھنا نہیں چاہتے، ہم ان چیزوں سے مستثنا ہونا چاہتے ہیں کہ کوئی بات سن لیں گے تو اس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ آج کل میڈیا کا دور ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ کل کو کہتے تھے ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، علم نہ دیکھو، تعزیہ نہ دیکھو، ذوالجلال نہ دیکھو، بلکہ اس کے ساتھ کچھ الزامات بھی ہوتے تھے۔ کل میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ایک اہل سنت نے اپنا بیان جاری کیا، اس نے کہا 10 الزام اہل سنت شیعہ پہ لگاتے تھے، لیکن آج اس وقت تو محدود نظام تھا، امام بارگاہوں میں گھروں میں مجلس ہوتی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا شیعہ کرتے کیا ہے۔ ہم سے پوچھتے تھے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے مجلس کیسے ہوتی ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، ماتم کیسے ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم سے پوچھتے تھے۔ وہ کہتا ہے میں نے کیمرے لگے ہوئے ہیں، پولیس کھڑی ہوئی ہے، ڈیوٹی ہو رہی ہے، ساری رات امام بارگاہوں کے دروازے کھلے ہیں، مجھے کوئی طاقت روک نہیں سکتی کہ اگر میں شیعہ ہونا چاہوں، لیکن میں شیعہ نہیں ہوں، میں اہل سنت ہوں۔ لیکن سنو، جو تم 10 الزامات شیعہ پہ لگاتے تھے ایک بھی سچا ثابت نہیں ہوا، اس لیے کہ میڈیا کا دور ہے، کیمرے جاری ہیں، چیز وائرل ہو جاتی ہے۔ یہ جی چاولوں میں کچھ ڈال دیتے ہیں، آج تک تو پتہ نہ چلا، بچے کا خون ڈالتے ہیں۔ بھئی صبح کو 11 محرم کو محلے والوں نے پوچھا نہیں کسی سے، تمہارا ایک چھوٹا سا بچہ تھا محرم سے پہلے، وہ کہاں گیا؟ کسی نے پوری دنیا میں، پوری سرزمین پر کسی نے کوئی سوال کیا ہو کہ تمہارا بچہ کدھر گیا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ کہتا تمام الزام میں نے دیکھے کہ سارے کے سارے غلط تھے۔ یہ مذہب شیعہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ شیعہ خیر البریہ ہے، یہ بہترین اخلاق لوگ ہیں، یہ پاکیزہ ہستیوں کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ ائمہ طاہرین سے درس لینے والے لوگ ہیں۔ ہم تو کسی غیر کی بات کو مستند نہیں سمجھتے، ہم تو چاہتے ہیں یا قرآن کی آیت ہو، یا محمد مصطفیٰ کی حدیث ہو، یا ائمہ طاہرین کا فرمان ہو، وہ کام ہم کرتے ہیں، دوسرا تو کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا آل محمد سے لگاؤ ہے، ان سے محبت ہے، ان کی فرما برداری ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو مومنین کو چاہیے، اور پھر ولایت کے نام پہ ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ولایت علی اور ولایت آل محمد دنیا کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کو جوڑنے کے لیے ہے۔ آؤ اہل بیت علیہ السلام کے پاس آ جاؤ، 1,24,000 انبیاء ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے جائیں، ایک لفظ میں اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ جب علم آ جاتا ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے، پھر اسے پتہ چل جاتا ہے۔ علامہ ذکی باقری صاحب سے میں نے سنا تھا کہ جب تمہیں علم آ جائے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ منبر پہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے۔
ائمہ طاہرین کے فرامین سے ان کی سیرت کو بھی سنانا ہے، ان کی عظمت کو بھی بیان کرنا ہے، ان کے مصائب کو بھی بیان کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم علاج کرتے ہیں نا، ڈاکٹر ہمارا، تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے مرض بڑھ چکی ہے، مرض کا علاج ہوگا اینٹی بائیوٹک سے، اور تمہارے لیے جو کمزوری ہے اس کی طاقت کے لیے تمہیں ڈرپ لگائی جائے گی، گلوکوز دیا جائے گا، اس سے تمہیں طاقت آ جائے گی، اور یہ دوائی جو اینٹی بائیوٹک ہے یہ تمہاری بیماری ختم کر دے گی۔ تو آل محمد کے فضائل گلوکوز کی جگہ ہے، اور آل محمد کے فرامین اور ان کی سیرت اینٹی بائیوٹک کی جگہ ہے۔ ہمارے اندرونی بیماریاں، سینوں کی بیماریاں، ہمارے یہ اپنے بنائے ہوئے جتنے بھی خیالات ہیں ان کو توڑ دیتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ جب بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر انسان آل محمد کی سیرت کو اپناتے ہوئے سجدے میں گر جاتا ہے، پھر وہ سجدہ کرتا ہے، اور پھر سجدے میں اتنا لطف رکھا ہے کہ اگر میں آیت پڑھوں تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے قریب ترین ہونا چاہتے ہو تو سجدہ کرو۔ سجدہ بندگی کی معراج ہے۔ دو گروہ ہم نے دیکھے، ایک عابدین کا گروہ ہے، ایک ساجدین کا گروہ ہے۔ انبیاء کا گروہ عابدین کا ہے، ملائکہ کا گروہ ساجدین کا ہے۔ میرے لاکھوں سلام اس ہستی پر جو عابدین کا بھی سردار ہے، عابدین کی بھی زینت ہے اور ساجدین کا بھی سردار ہے۔ کتنی عظمت ہے اس کے کردار میں، اس کی عظمت میں۔ مدینے پہ چڑھائی ہوئی، یزید کا دور تھا، یزید تو پھر فنار ہو گیا۔ یزید نے ہی مدینے پہ حملہ کرایا جس میں واقعہ حرہ ہوا، صحابہ مارے گئے۔ مروان جو آپ نے پہلی محرم کو سنا تھا، چاند رات کو سنا تھا کہ اس مروان نے کہا تھا گورنر مدینہ سے، ولید سے، کہ اگر چاہتا ہے کہ حسین سے بیعت لے، بیعت کا سوال نہیں ہوگا، بیعت نہیں کرے گا، اس کا سر ابھی اتار دے۔ وہ مروان سید الساجدین کے پاس آیا، کہتا ہے میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو خطرہ ہے، مجھے پناہ چاہیے۔ امام نے فرمایا میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں، یمبو نام لکھا اس گاؤں کا، وہاں بھیج دے۔ اس نے اپنا سارا مستورات اور بچے وہاں بھیج دیے۔ امام نے ان کی تمام خیال رکھا، ان کے کھانے کا، پانی کا، سب کچھ کیا، اور اس نے بیان دیا بعد میں، مروان کا بیان دیکھو، دشمن کے درباروں میں اور دشمن کی زبانوں سے آل محمد کی تعریف ہوتی ہے۔ کہتا ہے اتنا سکھ میں نہیں اپنے بچوں کو دے سکا ہوں جتنا سید الساجدین نے دیا، جتنا تحفظ انہوں نے دیا۔ حسین بن نمیر آ گیا، بھاگا ہوا۔ امام نے کہا کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہ مجھے غلے کی ضرورت ہے۔ امام نے کہا بیٹھ جاؤ۔ کھانا پیش کیا، بستر پیش کیا، غلہ اسے دیا، جانے لگا تو کہا کچھ زادرہ کی ضرورت ہے تو لے لو۔ کہتا مجھے آپ نے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا پہچان تو اس وقت لیا تھا جب تو آیا تھا، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، مگر اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے جو کیا تمہارا کردار تھا، اس وقت تو ہمارا مہمان ہے۔ آل محمد کا کردار یہ ہے، وہ انتقام کی آگ میں نہیں آتے، بلکہ وہ قرآن کہتا جو میں نے آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، معافی دے دیتے ہیں۔ ایک شخص آ کے اس نے بڑا برا بلا کہا،
باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، نتیجہ نکالنا ہمارا کام ہوتا ہے۔ بہت اس نے برا بھلا کہا، اصحاب قریب تھے، مولا اسے سزا دیں، اسے پکڑ لیں، اسے زد و کوب کریں۔ فرمایا کچھ نہیں کہنا، چلا گیا۔ مولا آپ نے تو اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ مولا نے کہا آؤ میرے ساتھ انتقام لیتے ہیں۔ مولا چلے تو زبان پہ یہی آئی تھی، والکاظمین والغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھ گئے انتقام لینے نہیں جا رہے بلکہ معافی دینے جا رہے ہیں۔ دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا، وہ باہر آیا۔ امام فرماتے ہیں جو تو نے مجھے کہا اگر وہ میرے اندر باتیں ہیں تو میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر میرے اندر نہیں ہیں تو تو اپنے اللہ سے معافی مانگ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے نمائندے معافی دینے میں بہت سبقت کرتے ہیں۔ ادھر حضرت یوسف بھائی آ گئے، پہچان ہو گئی، تو ایک بھائی کہتا ہے اب ہم سے آپ کیا سلوک کریں گے؟ ہم نے تو آپ کو کنویں میں پھینکا، ہم نے تو آپ کو ایذا دی، ہم نے آپ کو مارا، ہم نے آپ پہ ظلم کیا، بابا سے چھڑا دیا، اب ہمارے لیے کیا آپ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ جب رات گزر گئی اور مکے کی پہاڑیوں سے جناب رسالت مآب کا قافلہ آنا پورا اصحاب کے ساتھ اتر رہا تھا تو ایک شخص کے، ایک صحابی کے ہاتھ میں علم دے دیا، اس نے نعرہ لگایا آج یوم انتقام ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ مکے کے مشرکین ڈرے ہوئے تھے، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، علی اس سے علم لے لو۔ علی نے علم لیا، لے کے فرماتے ہیں یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ ہے آل محمد کا کردار، یہ ہے آل محمد کی عظمت کے دشمن کہتا ہے آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ اس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرکین سے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو وہ مشرکین نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، جنہیں دشمن کریم کہے انہیں دوست کیا کہے گا؟ ان کی عظمتوں کو، ان کے کردار کو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے صرف دفاع کیا ہے۔ 13 سال مکے میں رہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مدینے میں آ گئے، جنگ بدر ہوئی جس میں صرف 313 سپاہی تھے، جنگ احد ہوئی جس میں مسلمان درہ چھوڑ کے بھاگ گئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بھاگ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جب شیطان نے آواز بلند کی کہ معاذ اللہ محمد قتل ہو گئے، تو کچھ نے کہا جب محمد نہیں رہے تو ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے، ہم بھی میدان میں نہیں رہیں گے۔ تو علی علیہ السلام نے کہا جب میرے آقا نہیں رہے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ پھر ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ جب جنگ ختم ہوئی، گرد ہٹی، آواز آ رہی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی فتح، کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے، اور کوئی ذوالفقار، کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں ہے۔ اس وقت جبریل امین نے آ کے کہا یا رسول اللہ
ہمدردی ہو تو ایسی جیسی علی نے کی، حمایت ہو تو ایسی، نصرت ہو تو ایسی۔ تو حضور فرماتے ہیں کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، سبحان اللہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ یہی ہستیاں ہیں۔ جس طرح کسی دور میں ایک عالم دین نے کہا تھا کہ کچھ رشتے ہیں سے اور کچھ رشتے ہیں کے سے، حضور کے اصحاب، لیکن حسین حضور کے نہیں، حضور سے، حسین منی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کتنا تعارف کرایا امام حسین علیہ السلام کا۔ دونوں بھائی ہیں حسن و حسین، دونوں دوش کے سوار ہیں، دونوں فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، دونوں علی کے بیٹے ہیں، دونوں محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، دونوں حجت اللہ ہیں، دونوں منصوص من اللہ ہیں۔ حضور کے دوش پہ سوار ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے کہا نعم المرکب نعم الراکب، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو حضور نے کہا تجھے سواری نظر آئی، سوار نہیں نظر آئے، سوار کتنے عظیم ہیں۔ دونوں حسن و حسین، عید کا دن آ گیا، بات یاد آ گئی تو کرتا چلوں۔ عید کا دن آ گیا، حسن و حسین دوش پہ سوار ہو گئے، نانا مسجد کی طرف چلیے، نانا گھر کی طرف چلیے، زلفیں پکڑی ہوئی ہیں۔ حضور بھی یہ نہیں کہتے کہ میرے بیٹو مجھے اصحاب کو نماز عید پڑھانے دو، پھر تمہیں بٹھا کے پھر لے کے پھروں گا۔ نہیں، دونوں بچے ہیں۔ مجھے سید العلماء علامہ علی نقی صاحب کا جملہ یاد آ گیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسالت کے دوش پہ امامت سوار ہے، وہ جدھر چاہتی ہے رسالت کو پھیر دیتی ہے۔ جناب سیدہ کو پتہ چلا، فضہ کو بھیجا کہ میرے بابا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، دونوں بیٹے دوش میں سوار ہیں۔ بی بی فضہ نے جا کہا یا رسول اللہ یہ بچے مجھے دے دیجئے۔ تو حضور نے کہا فضہ نہ تو میں نے اپنی مرضی سے نے سوار کیا ہے نہ اتار سکتا، یہ تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مصداق ہیں، یہ تو جو زبان سے نکال دیتے ہیں وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ دو بھائی آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے، دو بھائی آئے۔ امام نے کہا تم میں سے ایک کی موت آ گئی تھی، لیکن کہ جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ امام نے کہا آگے تو بات سنو، تم گھر سے نکلے، تمہاری ایک ضعیف پھپھو تھی، پھوپھی تمہاری، تم نے کہا اس سے ملاقات کریں، تم پھوپھی کے پاس گئے، اس سے اچھا سلوک کیا، اللہ نے تمہیں اس دن سے لے کر 5 سال تیری زندگی بڑھا دی۔ 5 سال کے بعد ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مولا نے تو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ 5 سال ملے، یعنی یہ پروردگار عالم نے انہیں ایسا علم عطا کیا ہے کہ یہ ہر بات کو جانتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک شخص آیا بلخ کا رہنے والا، ہر سال آتا تھا مولا کی ملاقات کو
کہ میں جاؤں گا، مولا سے ملاقات ہوگی، کچھ مسائل دریافت کروں گا، ان کے پاس رہوں گا، پھر آ جاؤں گا۔ ایک بار جب چلنے لگا تو زوجہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے مولا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں دیتے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہر سال ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ اس نے کہا خاموش ہو جا، دین انہوں نے دیا ہے، قرآن ان کے گھر میں آیا، اسلام انہوں نے دیا ہے، ہمیں نجات اور ہمیں جنت انہوں نے دینی ہے۔ پہنچا مولا کی خدمت میں، مولا نے مہمان ٹھہرایا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو غلام پانی لے کے آیا۔ مولا نے کہا آؤ میں تمہارے ہاتھ دھلواؤں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا آپ ہمارے ہاتھ دھلوائیں گے؟ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے دھلوائیں گے۔ انہوں نے وہ برتن پکڑا، نیچے ایک طبق رکھ دیا، امام کے ہاتھ پہ پانی ڈالا، ادھر پانی ڈالتے رہے، ادھر ہیرے اور جواہرات بنتے رہے۔ دوسری بار پھر اشرفیاں، 3 بار امام کے ہاتھ کے دھون سے خزانہ بن گیا۔ امام نے اس کی جھولی میں ڈالا۔ مولا یہ کیا ہے؟ کہ تیری زوجہ کہتی تھی دیتے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے اسے دے دینا، خوش کر دینا۔ وہ سفر سے واپس پلٹا، آگے کہا تیری بات مولا نے سن لی ہے، یہ لے اتنا مال دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا اتنے اچھے مولا ہیں، میں تو خود ان کی زیارت کروں گی، اگلے سال مجھے بھی لے کے جانا۔ اگلا سال آیا، وہ لے کے چلا، راستے میں بیمار ہو گئی، مدینے کے قریب آ کے انتقال کر گئی۔ اس نے لاش کو وہیں چھوڑا، قافلے والوں سے کہا میں امام سے ملاقات کرتا ہوں، بعد میں انہیں بتلا دیں گے۔ امام سے ملاقات کے لیے گیا، امام نے دعا سلام کے بعد کہا تیری زوجہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ آئی تو تھی لیکن راستے میں انتقال کر گئی، بس قبلہ صاحب آ گئے، آخری بات کر رہا ہوں۔ امام نے کہا نہیں انتقال نہیں کیا، وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جب وہاں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ وہ کھڑی تھی۔ اس نے کہا میرے ساتھ، وہ لے کے امام کے پاس آیا، یہ ہے میرے امام۔ اس نے کہا یہ امام ہے؟ بس ابھی سے بھیج دیتا ہوں، یہ امام ہے؟ انہوں نے ہی تو ملک الموت سے میری روح واپس کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اولی الامر ہیں، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ اب ہم انشاءاللہ قبلہ صاحب کو سنیں گے 2 لفظ میں صاحب کے تاکہ مجلس پوری ہو جائے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے محلے میں داخل ہوئے، جلوس تھا، پورا رش تھا، قیدی تھے، ہمیں رسیوں میں باندھا ہوا۔ وہاں اعلان کیا جس نے خیبر کے بدلے لینے ہوں علی کی بیٹیاں آئی ہوئی۔ کہتے ہیں اتنے پتھر برسے، امام فرماتے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک عورت نے جلتی ہوئی آگ میرے اوپر پھینکی، جناب سکینہ نے وہ آگ مجھ سے ہٹائی۔ بس جب گرد تھمی، امام فرماتے ہیں نہ میں اپنی پھوپھیوں کو پہچانتا تھا نہ پھوپھیاں مجھے پہچانتی تھیں۔ جب جناب بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جناب بی بی زینب جب قافلہ اہل بیت مدینے میں آیا اور اعلان کیا بشیر نے مدینے والوں مدینے کے سردار مارے گئے، قافلہ آ گیا ہے، تو اس وقت جناب محمد حنفیہ گئے، کہتے ہیں کچھ مستورات بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس وقت فرماتے ہیں اے بی بیو یہاں میری بہن زینب کون ہے؟ بھائی بہن کو نہیں پہچان سکا، اس وقت بھی